السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے خالص توبہ کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات اس مالک الملک و لائق ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان ہستی مقدس پر جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسان ہونے کے ناطے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے وہ نمازیں نہ بھی پڑھتا ہو، وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بھی گزارتا ہو، اس کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جبکہ دوسری طرف شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کوئی ایسا گناہ کروا دے، آپ کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلوا دے جس کے ذریعے آپ جہنم میں جانے والے بن جائیں۔ ہر وقت وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ آپ سے کوئی ایسا عمل کروا دے کہ آپ جہنم میں چلے جائیں، کیونکہ اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی، اس نے کہا تھا میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، تیری بندگی سے روکوں گا، تیرے آگے سجدے کرنے سے روکوں گا، تیرے آگے رکوع کرنے سے روکوں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس کی ہر وقت ہی کوشش ہوتی ہے۔ اور شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں نا، ہر انسان پہ ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ یہاں پر دنیا میں کسی کا تجربہ 35 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، 50 سال کا کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا اتنا تجربہ ہے،
50 سالہ تجربہ ہے اس کے پاس، 40 سالہ تجربہ اس کے پاس. ذرا سوچئے شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنا تجربہ ہوگا اس کے پاس. اس کو پتہ ہے کہ میں نے ہر بندے پہ کس طرح حملہ کرنا. وہ انسان کی کمزوری کے ذریعے اس پر حملہ کرے گا. کوئی جھوٹ بولنے والا ہوگا نا، وہ جھوٹ کے ذریعے اس پر حملہ کرے گا. وہ اسے جھوٹ بلوائے گا اور اس کے لیے جھوٹ کو خوشگوار بنا دے گا کہ دیکھ تو کتنا پڑھا لکھا ہے، تو اپنی زبان سے کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، تیری ڈیلنگ کتنی اچھی ہے، تیرا کاروبار کتنا اچھا ہے، تیرا بات چیت کرنے کا انداز کتنا اچھا ہے، تو اپنی زبان کی وجہ سے کیسے لوگوں کو پاگل بنا دیتا ہے، دھوکہ بنا دیتا ہے، وہ خوشگوار بنا دیتا ہے اس کے جھوٹ کو. جو زنا کرنے والا ہو وہ اس کو زنا کے ذریعے حملہ کرتا ہے. جس کی جو کمزوری ہو وہ اس کو اسی طرح حملہ کرتا ہے. نماز پڑھنے والے بھی اس میں شامل ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ نماز پڑھنے والے مسجد میں آنے والے اس کے حملوں سے بچ جائیں گے. وہ نماز پڑھنے والے کے دل میں بھی تکبر ڈالتا ہے کہ دیکھ ساری دنیا تو اپنے کاروبار میں مصروف ہے، اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے، دیکھ تو سارا کاروبار چھوڑ کر آتا ہے، آ کر نماز پڑھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج عمرے کرتا ہے. دیکھ وہ اس چیز کا تکبر ڈالتا ہے. نہ ہم سب کو اس تکبر سے بچائے. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اب شیطان نے تو حملہ کرنا ہے، اس نے تو کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے کہ ہم جنت میں نہ جا سکیں. وہ اسی طرح حملے کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں. اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو دونوں کو حکم دیا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت سے نہیں کھانا. اب شیطان نے اسی درخت کو استعمال کیا. اس کے پاس ایک ہی آپشن تھی. اب آ گیا. اب ان کے دل میں کیا خیال ڈالتا ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا بہت ہمدرد ہوں، اس درخت سے کھا لو، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے. اس طرح کے وسوسے ڈالے. اب وہ اس میں کامیاب ہو گیا. اب کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی انہوں نے وہ اس درخت سے کھا لیا. جیسے ہی انہوں نے وہاں سے پھل کھایا بے لباس ہو گئے، سارا لباس اتر گیا. اب جنت سے پتے لے کر اپنے جسموں کو چھپا رہے ہیں، شرم محسوس کر رہے ہیں، پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں. احساس ہو گیا کہ شیطان تھا، مجھ پر حملہ کیا، ہم پر حملہ کیا، ہمیں مجبور کیا اس درخت سے کھانے سے. اب توبہ کا طریقہ نہیں آ رہا. اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، دل میں شرمندگی ہے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا. اب الفاظ نہیں ہیں، توبہ کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ خود بھی یہ دعا پڑھ کے اللہ سے معافی مانگا کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. جنت سے تو نکل گئے، کہا ٹھیک ہے مقررہ وقت تک دنیا میں جاؤ، کھاؤ پیو. توبہ کو قبول کیا. تو میرے بھائیوں یہ نہ سمجھیے کہ شیطان آپ پر حملہ نہیں کرے گا، وہ ہر لحاظ سے آپ پر حملہ کرے گا، لیکن اس کے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اب توبہ، اب شیطان آپ کے دل میں یہ ڈالے گا کہ توبہ کر لیں، بہت ٹائم پر ہے، ابھی تو 30 سال کی زندگی پڑی ہے، ابھی تو 40 سال کی زندگی پڑی ہے، ابھی تو تیری زندگی 50 سال کی پڑی ہے. وہ دیکھ اس کی بھی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، ابھی تو تیری عمر 30 سال ہوئی ہے. وہ ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ کر لیں توبہ، چل اس جمعے سے کر لیں، چل اس رمضان سے کر لیں، چل اس مہینے سے کر لیں. اس کا مقصد ہے کہ وہ آپ کو توبہ نہ کرنے دے، اور وہ اس میں کئی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے. کئی لوگ توبہ نہیں کر سکتے،
نہیں کر سکے، دنیا سے چلے گئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ہر نبی کی یہی تعلیم تھی، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ، ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک اللہ کے آگے سجدوں کو کرو، ایک اللہ سے دعا کرو۔ ہر نبی نے یہی تعلیم دی، ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کی، کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ جب پتہ چلا کہ اب قوم عذاب سے نہیں بچے گی تو چلے گئے۔ اب نبی کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے وہ قوم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ وہاں پر جب کشتی پہ سفر کر رہے تھے تو کشتی ہلنے لگی۔ اب وہاں پر اصول تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جاتا تھا نا تو پھر ایسا ہوتا تھا، انہوں نے کشتی پہ قرآن اندازی کی کہ ایک بندے کو یہاں سے چھلانگ لگانی ہوگی، کیونکہ ان کا اصول تھا کہ غلام بھاگ کے آ گیا مالک سے۔ پرچی نکالی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو بڑا نیک ہے، ان کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر نکلوں، خود ہی کہا نہیں یہ میری غلطی ہے، چھلانگ لگا دی، سیدھا مچھلی کے پیٹ کو چلے گئے۔ وہاں پر قوم پیچھے، ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم نے تو غلط کیا ہے، ہم نے اپنے نبی کو ناراض کیا ہے، وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اب عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اب تو عذاب آ کر رہے گا۔ وہاں پر ان کو بھی شرمندگی، وہاں پر بھی وہ پچھتا رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، وہاں پر احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، دعا مانگنی شروع کی، اللہ کو پکارنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سمندر کی گہرائیاں ہیں، سمندر کے اندھیرے ہیں، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کی گہرائیاں، وہاں سے یونس علیہ السلام کی دعا کو سننے والا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا کو قبول کیا اور فرمایا مچھلی کو میری امانت مجھے واپس دے دے، اور کہا اگر یونس میری تسبیح کو بیان نہ کرتے، اگر مجھ سے معافی نہ مانگتے، اگر مجھ سے توبہ نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مچھلی سے امانت واپس کی۔ اب وہاں پر قوم کو بھی احساس ہے، توبہ قبول ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کی، وہاں پر قوم کو بھی احساس تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، میدان میں اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، وہاں پر معافی مانگنے لگ گئے۔ ان کو احساس تھا کہ ہم نے نبی کی بات کو نہیں مانا، اور یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جس پہ آیا ہوا عذاب جو تھا وہ پلٹ گیا، نہیں آیا عذاب، ان کی بھی توبہ کو قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھی گناہ، ہم ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ہمیں اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ کے آگے رونا چاہیے، گر گرانا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم اپنے گھر کے معاملات کو اٹھا کر دیکھ لیں، اپنی معیشت کو، اپنے معاشرے کو، اپنی انفرادی زندگی کو، اپنی اجتماعی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ ہمیں ضرورت ہے، آج لوگ پوچھتے ہیں پریشانی ہے، برکت نہیں ہے، بے برکتی پڑ گئی، کھانے میں بے برکتی، کاروبار میں بے برکتی، وقت میں بے برکتی، ہر لحاظ سے بے برکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بحیثیت قوم اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ صبح سے شام تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں پچھتاوا ہونا چاہیے، پچھتاوا ہونا چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں۔ آج وقت ہے، آج آپ زندہ ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، میری بھی چل رہی ہیں، ہم ہر روز جنازے اٹھاتے ہیں اپنے کندھوں پر۔ آپ اس چیز کے گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں
موت وقت نہیں دیکھتی، موت عمر نہیں دیکھتی، یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کوئی بھی لمحہ موت کا لمحہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک عورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، آ کر کہتی ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اب جب آ کر اس نے یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ تجھے کسی نے زنا کرتے دیکھا ہے؟ تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو بتاؤ، کوئی ثبوت ہے تو بتاؤ۔ آج ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم پہلی تو بات ہے اس گناہ کو اتنی ہمت نہیں کرتے کہ ہم بتائیں، اور اگر کوئی گواہ مل جائے تو ہم اس گواہ کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی معاملات میں ہم گواہ کو جان سے بھی مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں۔ اب وہاں پر گناہ ہوا ہے، آپ پوچھ رہے کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے تو لاؤ۔ کہا میرے پیٹ میں بچہ ہے جو ناجائز ہے، یہ ہے میرے پاس ثبوت۔ یہ گناہ مجھے سونے نہیں دیتا، یہ گناہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، دن رات میرے دل میں اس کا پچھتاوا ہے، مجھے کھانے نہیں دیتا، مجھے پینے نہیں دیتا، مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ تو نے کیا ہے لیکن بچے کا کوئی قصور نہیں، جاؤ بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ چلی گئی، واپس آئی، جب بچے کو پیدائش ہوگی واپس آئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب بچہ دودھ پی لے اور روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ چلی گئی، کچھ عرصے بعد بچے کو گود میں لے کر آتی ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، بچہ روٹی کا ٹکڑا چبا رہا ہے، آ کر کہتی ہے مجھے پاک کر دیجئے، میری بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، میں زندہ نہیں رہ سکتی اس گناہ کے ساتھ۔ آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی بے چینی ہے ہمارے اندر، کتنا پچھتاوا ہے ہمارے اندر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پیدائش کا وقت، دودھ پلانے کا وقت، اور پھر یہ سارا وقت آپ ملا لیں تو 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، 4 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرے تو اس کا ایمان شروع میں تو اس کو ملامت کرتا ہے، 3-4 سال بعد ایمان میں فرق پڑ سکتا ہے، لیکن نہیں، اس عورت کا 3 سے 4 سال بعد بھی ایمان وہاں پر ہی تھا، اپنے آپ کو پیش کیا، وہاں سے جا بھی سکتی تھی، وہ علاقہ بھی چھوڑ سکتی تھی، ملک بھی چھوڑ سکتی تھی، لیکن نہیں، 3-4 سال بھی ایمان وہاں پر ہی قائم ہے۔ آ کر کہتی ہے بچے نے روٹی چبانا شروع کر دی ہے، اب میرے اندر صبر نہیں، میرے اندر اس گناہ کا پچھتاوا مجھے بیٹھنے نہیں دیتا چین سے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اس کو پتا تھا اس کی حد کیا ہے، اس کی حد سنسار رجم کرنا تھا۔ اب موت سامنے خود کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ پاک کر دیجئے، حد مجھ پہ لاگو کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس عورت کو رجم کر دو، سنسار کر دو۔ گردن تک دفنایا جاتا تھا، چہرے کو باہر نکال کر۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک جماعت کو جمع کیا جاتا تھا، وہ چاروں طرف سے پتھر مارتی تھی۔ اب چہرہ باہر ہے، جسم اندر ہے، اب چاروں طرف سے پتھر برسنے شروع ہوئے۔ آہستہ آہستہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ انتقال کر گئی ہے۔ کہا جاؤ اس کے کفن کا انتظام کرو، اس کے نہلانے کا انتظام کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب وہاں پر باتیں ہونے لگی کہ ایک زناکار عورت کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے، اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ فرمایا سنو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 لوگوں میں اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو ان کے لیے کافی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں
کہ 70 لوگ مدینے میں رہنے والے اس کی توبہ بانٹ دی جائے، سب بخش دیے جائیں گے، اس نے ایسی توبہ کی۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارے دل میں کتنا پچھتاوا ہے، ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، حی علی الفلاح کی آواز سن کر اپنے کاروبار کو بند کرتے ہیں یا نہیں؟ ابھی اس ہال میں اوپر بھی نیچے بھی بھرا ہوا ہے، لیکن اب سے 2 گھنٹے بعد عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، کیا اتنے ہی لوگ موجود ہوں گے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے لیے کاروبار عزیز ہو گیا؟ حی علی الفلاح، اللہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی اس وقت مسجد آنے میں ہے، اپنا کاروبار چھوڑ کر نماز پڑھنے میں ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں ہے۔ ہم نے اپنی مرضی سے کبھی 2 کبھی 3، آپ کبھی کسی سے پوچھیں آج 3 نمازیں پڑھی تھی، آج 2 پڑھی تھی، آج فجر کی پڑھی تھی، آج ظہر کی پڑھی تھی؟ نہیں، 5 وقت آپ کو مسجد میں آنا ہوگا۔ میں حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر دے، کیسی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ بھی پردے ڈالے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں کرتا، اور جب آپ توبہ مانگتے ہیں وہ بھی لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتا۔ جب مرضی توبہ کر لیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے کون سا گناہ کیا ہے، کس گناہ کی توبہ کی ہے۔ کیسی خوبصورتی ہے، کیسی محبت ہے۔ اب جب بندہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو جزا بھی دے سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو سب پتہ ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا اس بندے کو پتہ ہے، بخشش مانگنے والے کو پتہ ہے، توبہ کرنے والے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو سزا بھی دے سکتا ہے، اس کو جزا بھی دے سکتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اس کو یقین ہے تو آپ سے معافی مانگ رہا ہے نا، اس کو اس چیز کا یقین ہے تو آپ سے معافی مانگ رہا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے جاؤ، میں نے اس کو معاف کیا۔ پھر اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی سوال فرشتوں سے کرتا ہے کیا اس بندے کو پتہ کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کو جزا بھی دے سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں، اس کو یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس لیے تو وہ مانگ رہا ہے، اس لیے تو وہ توبہ کر رہا ہے، اس لیے تو وہ شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ، میں نے اس کو معاف کیا، اس کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایک وقت پہ کہتا ہے، یہ توبہ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ رحمت کو بنیاد بنا کر گناہ نہیں کیا جاتا، اب یہ کہ میں ابھی گناہ کر لوں تو جلدی سے معافی مانگوں گا، نہیں، یہ دھوکا ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، پھر ان سے گناہ ہو جاتا، وہ کرنا نہیں چاہتے، پھر ان سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے ایک وقت میں جاؤ، میں نے یہ توبہ کرتا رہے گا، یہ گناہ کرتا رہے گا، یہ توبہ کرتا رہے گا، یہ ایسے ہی چلتا جائے گا، جاؤ میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا، اس کے لیے میں نے معافی کو لکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ ایسی توبہ کریں، ایسی توبہ کریں کہ اللہ فرشتوں سے کہے کہ میں نے اس کے لیے معافی کو لکھ دیا۔ آج وقت ہے، آج سانس ہے، آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی، ہم توبہ کو کریں، سچے دل سے کریں۔ ہماری کوئی بھی چیز، چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے ہماری بیوی ہو، ماں باپ ہو، ہماری اپنی جان ہو، کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، جب آپ حی علی الفلاح کی آواز سنیں تو آپ محبت کا آپ اپنے زبان سے تو اظہار کرتے ہیں، لیکن جب محبت کی اظہار کا وقت آپ کے عمل سے آتا ہے تو آپ کو سردیوں میں فجر کے وقت گرم بستر چھوڑ کر مسجد میں جا کر اللہ کو سجدہ کرنا ہوگا۔ اظہار کے وقت آپ کو مسجد آنا ہوگا۔ جب اظہار کا وقت آتا ہے تو ہم پھر نہیں آتے۔ میں نے ابھی بات کی کہ ابھی 2 گھنٹے بعد اصل میں کتنے نمازی ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج میرا یہ موضوع مکمل ہوا، انشاءاللہ زندگی رہی پھر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ کی مسجد کے انتظامیہ کے جو ارجن محمود صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، ان کے بیٹے آج رات کو کیسر ارجمن محمود صاحب انتقال فرما گئے تھے. ان کا جنازہ بحریہ ٹاؤن 1:30 بجے ادا کیا جائے گا. مجھے رات کو فون آیا تھا کہ حسن محمود صاحب نے وہاں پر جانا، تو آپ نے جمعہ پڑھانا، تو اس لیے میں حاضر ہو گیا تھا. ہمارے مسجد کے ایک اور نمازی ذکریہ صاحب، ان کے والد صاحب حاجی محمد سعید صاحب کافی بیمار ہیں، کافی دیر سے بیمار ہیں. ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے، ان کے لیے جو بہتر ہے وہ معاملات کریں. اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ بڑے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. میرے جاننے والے ہیں رشتہ دار، کاروبار کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اللہ ان کی ساری پریشانیاں دور کرے. ہم بحیثیت قوم سب پریشان ہیں، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے. اللہ ہمیں ذہنی، دلی، دماغی، روحانی، جسمانی سکون عطا فرما دے. سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو حلال، کشادہ، پاک، طیب، آسان، خیر اور برکتوں والا رزق عطا فرما دے. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، چاہے ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، کوئی بھی ہے، اللہ سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب